السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد ایام فاطمیہ کی مناسبت سے سقیفہ بنی ساعدہ کے بعد اہل بیت اطہار کا جو رد عمل تھا یا جو عکس العمل تھا اس کے بارے میں ہے کہ جب لوگوں نے مسلمانوں نے آپ لوگوں سے منہ موڑ لیا تو اس وقت امیر المومنین اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ انصار کے گھروں پر گئے یقولون یا بنت رسول اللہ قد مضت بیعتنا لهذا الرجل لو كان ابن عمك سبق إلينا أبا بكر ما عدلناه به فقال علي أترك رسول الله ميتا في بيته لا أجهزه وأخرج إلى الناس. جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور امیر المومنین علیہ السلام انصار کے دروازوں پر گئے، لوگوں تم لوگوں نے سنا ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنے بعد میرے شوہر نامدار کو معین کیا، مشخص کیا، اب تم لوگوں نے کیا کیا؟ ابو بکر کو تم لوگوں نے بیعت کی. تو ان کمبختوں نے یہی جواب دیا یقولون یا بنت رسول اللہ مازت بیعتنا، ہماری بیعت جو ہے وہ گزر گئی، آپ لوگ دیر سے آئے. ابو بکر نے پہلے آپ لوگوں سے پہلے بیعت مانگی، ہم نے ان کی بیعت کی ہے، اب آپ لوگ دیر سے آئے تو لہٰذا ہم ان کی بیعت کو چھوڑ کر جو ہے علی کی بیعت نہیں کر سکتے. یہ ان کا جواب تھا. تو اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کیا میں جناب پیغمبر اکرم کے جنازے کو بغیر تجہیز و تکفین پہ میں چھوڑ کے خلافت کے لیے یا حکومت بنانے کے لیے میں آتا؟ کیونکہ جو ہی رسول اللہ کی جان نکلی اس وقت وہ لوگ جو ہے سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے، امیر المومنین جو ہے پیغمبر اکرم کے تجہیز و تکفین میں مصروف ہو گئے. تو امیر المومنین نے یہی فرمایا کیا میں پیغمبر کے جنازے کو چھوڑ کر سقیفہ میں آ جاتا خلافت کی خاطر؟ تو اس وقت حضرت فاطمہ نے بھی یہی کہا، علی نے جو مناسب کام تھا اسے انہوں نے انجام دے دیا. اب لوگوں نے ایسا کام کیا ہے کہ سالوں سال انہیں پچھتانا پڑے گا اور ان کا جو ہے نا حساب دینا پڑے گا. آج تک اسی کا حساب کیا نام ہے وہ بھگت رہے. ایک گروہ امیر المومنین کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا امیر المومنین ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے کہا اگر ایسا ہے تو کل جو ہے سارا ٹنڈ کر کے آ جاؤ، بال جو ہے اپنے ساتھ یعنی بال کاٹ کے آ جاؤ. تو دوسرے دن صرف 3 آدمی انہوں نے بال ٹنڈ کیے تھے، باقی سب وہ بھی نہیں مانے. یعنی بال تراشنا جو ہے ان کے لیے یہ بھی گوارا نہیں تھا جب کہ امیر المومنین امام ہے، امام وقت ہے، انہوں نے حکم دیا. اب وہ امتحان لینا تھا. دیکھو جب تم ایک بال جو نہیں تراش سکتے امام کے یعنی حکم کے مطابق تو تم میرے ساتھ جہاد کرو، جان دے گا، جان نہیں دے سکتا. تو امیر المومنین علیہ السلام اب مجبور تھے. اب آپ نے فرمایا میں کیا کیا؟ میں نے 5 پیغمبروں کی ان کی تابعات کی ہے. سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ حضرت نوح کی میں نے پیروی کی. کیوں؟ حضرت نوح نے آپ نے یہی دعا کی ربی انی مغلوب فانتصر. حضرت نوح پیغمبر کیونکہ جنہوں نے 950 سال تک تبلیغ کی ہے، 950 سال، آپ کے 2500 سال آپ کی عمر ہے، تو اس میں صرف 80 لوگوں نے ایمان لائے. یعنی 950 سال میں 80 لوگوں نے ایمان لایا. اس وقت حضرت نوح نے یہی دعا کہ پروردگارا میں اب ان کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا، میں مغلوب ہوں. یہ قوم جو ہے سرکش قوم ہے، ان کے سامنے میں مغلوب ہوں، میں بیچارہ ہوں، لہٰذا بس تو ہی فانتصر، تو ہی میری نصرت کر. ایک دوسرا جو حضرت ابراہیم کی پیروی کی ہے میں نے. کہتے ہیں کہ آپ نے مشرکین سے کہا تھا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا بت پرستوں سے، میں یعنی تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان بتوں سے میں دوری اختیار کرتا ہوں. تو امیر المومنین نے بھی اسی طرح یہی اس آیت کی جو ہے انہوں نے تلاوت کی. تیسری چیز حضرت لوط پیغمبر کی پیروی کی، جنہوں نے اپنی قوم سے کہا قال لو ان لی بکم قوتاً او آوی الی رکن شدید. حضرت لوط نے اپنی سرکش قوم کے سامنے کیا کہا؟ اے کاش مجھ میں تمہیں روکنے کی اتنی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا. اب میں مجبور ہوں
چوتھا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے پیروی کی، جنہوں نے فرعونیوں سے کیا کہا ففررت منکم لما خفتکم، پس میں تم سے فرار ہوتا ہوں جب تم سے خوف کھاتا ہوں۔ پانچواں حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی کہ موسیٰ سے کہا قال ابن امی ان القوم استضعفونی وقادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو 10 دن کا وقفہ گزر چکا تھا، 40 دن۔ جب واپس آئے تو سب لوگ دوبارہ بت پرستی کی طرف وہ لوگ چلے گئے تھے۔ سامری نے ان کو ورغلایا اور بت پرستی گوشالہ پرستی میں وہ لوگ جب مصروف دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا اتنے غصے میں آ گئے، جو لوح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی اس کو زمین پر دے مارا، اس کو زمین پر دے مارا۔ اور اس کے بعد حضرت ہارون اپنے بھائی کا سر اور داڑھی کو پکڑ کر انہوں نے کہا کیا کیا تم نے، میرے جانے کے بعد ساری قوم کو تم نے گمراہ کر دیا۔ تو اس وقت حضرت ہارون نے کہا یا ابن ام، آپ نے کہا یا ابن ام، اے میرے ماں جایا، ان القوم استضعفونی، اس قوم نے جو ہے نا مجھے ضعیف بنا دیا، میری انہوں نے باتیں نہیں مانی، یقیناً قوم نے مجھ کو کمزور بنا دیا تھا، وہ مجھے قتل کرنے والے تھے، میں ان کو روکتا تھا، وہ لوگ مجھے قتل کرنے والے تھے، لہٰذا آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالموں میں شمار نہ کریں، یعنی لوگوں نے مجھے ضعیف جانا اور قریب تھا مجھے قتل کریں۔ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے ان 5 پیغمبروں کے جو ہے نا ان کے نقش قدم پر میں چلا، ان کا پیروکار رہا اور ان کی میں نے پیروی کی۔ اب یہاں پر خاموش رہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ علی کی بازو میں وہی طاقت خیبر کی طاقت نہیں تھی، کیا ان کو نہیں مار سکتا تھا؟ مار سکتا تھا، لیکن نتیجہ کیا ہوتا؟ بلکہ جناب سیدہ نے جب ایک دفعہ آپ سے یہی کہا یا علی کیا آپ یعنی ان پر غالب نہیں آئیں گے؟ تو آپ نے کہا میں لڑ سکتا ہوں، میں ان سب کو جو ہے واصل جہنم بھی کر سکتا ہوں، لیکن کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بابا کا لایا ہوا دین جو ہے وہ مٹ جائے؟ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ یعنی دین اسلام مٹ جائے اور میں ان پر جو ہے نا غالب آؤں، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں مغلوب ہوں لیکن آپ کے دین بابا کا دین جو ہے بچ جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو آپ فرماتے ہیں۔ تو امیر المومنین نے یہی فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو ان سب کو قتل کر، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ نتیجہ تو یہی نکلتا جو جتنے بھی اصحاب پیغمبر تھے وہ تو سب اس طرف چلے گئے۔ اب اگر امیر المومنین جو ہے تلوار اٹھاتے تو لوگ یہی کہتے ہیں دیکھو علی نے خلافت حاصل کرنے کے لیے سب کو قتل کر دیا۔ جب سب کو قتل کر دیا تو لوگ تو پھر متنفر ہوں گے اور اسلام سے جو ہے وہ پھر دوبارہ کفر کی طرف وہ لوگ چلے جاتے ہیں، بت پرستی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس لیے امیر المومنین نے کہا میں اس وجہ سے میں خاموش ہوں۔ اس کے بعد جو دوسرا کام آپ نے انجام دیا وہ تھا قرآن مجید کی جمع آوری۔ اب جب آپ نے دیکھا، یہ سلیم بن نقیس نقل کرتے ہیں کہ سلمان فارسی سے ثقیفہ کا قصہ نقل کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ علی نے جب لوگوں کی بے وفائی اور بے اعتنائی کو انہوں نے دیکھی تو اپنے گھر تشریف لائے اور قرآن مجید کی جمع آوری شروع کی۔ قرآن مجید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ نے جمع کیا تھا مختلف چیزوں پر تھی، شاید لکڑیوں پر، کھالوں پر، کاغذوں پر، جن چیزوں پر آپ نے یہ کام شروع کیا کہ میں قرآن کو جو ہے ایک کتاب کی شکل میں جمع کروں۔ آپ نے قرآن جمع کرنا شروع کیا۔ اب اپنے دست مبارک سے بطور تفصیل قرآن سے مراد کیا، ابھی جو قرآن ہے کیا اس قرآن میں فرق ہے؟ وہ لوگ اشکال کرتے کہ یہ شیعوں کا قرآن جو ہے علی نے جو جمع کیا تھا وہ ابھی امام زمانہ کے ہاتھ میں ہے، یہ لوگ ابھی اس قرآن کو نہیں مانتے، اس قسم کے آپ کے اوپر الزام۔ ہمارا عقیدہ یہ قرآن بغیر کمی کاستی کے موجود ہے، لیکن جو قرآن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع کیا تھا تو اس میں اور اس میں کیا فرق؟ اس قرآن مجید میں کیونکہ مولا خود فرماتے ہیں کہ جس طرح مجھے رسول اللہ نے املا دی تھی اسی انداز میں نے لکھا ہے، اور اس میں تفصیل سے یعنی تنزیل، تعویل، بھئی بعض جگہ جو ہے قرآن کا صحیح ترجمہ آپ اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، وہاں پر یعنی تعویلات کی ضرورت ہے۔ مثلا ایک آیت ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا رہے اس دنیا میں بھی اندھا رہے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بھئی جو اس دنیا میں اندھا ہو کیا اس آخرت میں بھی اندھا رہیں گے؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو اس دنیا میں انہوں نے خدا تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کیا، ان کو نہیں دیکھا، تو وہ آخرت میں جو ہے وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔
تو اس قسم کی تعویلات ہے، ناسخ اور منسوخ ہے. کچھ آیات جو ہے پہلے نازل ہوئی، پھر اس کے بعد وہ آیات منسوخ ہوئے، ان کی جگہ پر اور آیتیں آ گئیں. ان تمام چیزوں کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع کیا. جب یہ قرآن مسجد نبوی میں لائے اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے رسول خدا کو سلام کیا اور پھر لوگوں سے مخاطب ہوئے، اے لوگو، میں رسول کی رحلت کے بعد 2 کاموں میں مصروف تھا، ایک آپ کی تجہیز و تکفین، دوسرا قرآن مجید کی جمع آوری. اب یہ قرآن مکمل ہو گیا ہے جس میں ہر ایک آیت کو رسول خدا کے فرمان کے مطابق میں نے جمع کیا. قرآن کی کوئی ایک آیت باقی نہیں جسے پیغمبر اکرم نے مجھے املا نہ دیا ہو اور میں نے نہ لکھا ہو، اور آپ نے مجھے تعویل یعنی باطنی اور ظاہری معنی بتا دیے تھے. اس کے بعد فرمایا یہ اعلان میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہم اس موضوع سے بے خبر تھے. پھر فرمایا اور قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ میں نے تمہیں اپنی مدد کے لیے نہیں بلایا اور اپنے حق کی یاد آوری نہیں کی تھی اور قرآن کریم کو تمہیں آغاز سے لے کر انجام تک اطلاع نہ دی تھی. عمر نے کہا ہمارے پاس قرآن کے ہوتے ہوئے آپ کی قرآن کی کوئی ضرورت نہیں. یہ عمر نے کہا. اب انہوں نے کیا کہا کہ یعنی آپ کی قرآن کی ضرورت نہیں. تو امیر یعنی حضرت امام زین العابدین نقل فرماتے ہیں کہ اس آیت شریفہ کے ذیل میں کہ یعنی آپ نے شورا کے دن اپنے حقوق کا ان لوگوں کے سامنے دفاع کیا جنہوں نے آپ کو حق سے محروم کر دیا اور آپ کی منزلت اور مقام سے گرا دیا، اگرچہ یہ کام ان لوگوں کے لیے دردسر بن گیا، کیونکہ علی کی مثال خانہ کعبہ کی مثال ہے. علی کی مثال خانہ کعبہ کی مثال، جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں دین اور دنیا کے امور کی تکمیل کے لیے مرجع جو ہے وہ امیر المومنین کو قرار دیا. جس طرح لوگوں یعنی کافروں کا خانہ کعبہ کی طرف رجوع نہ کرنے سے اس کی قدر و منزلت میں کمی نہیں آتی، اسی طرح علی کو لوگوں یعنی مقصرین کی طرف سے ان کا مقام و منزلت سے ظاہری طور پر مؤخر کرنے سے، ظالموں کا ان کے حق سے محروم کرنے سے بھی ان کی مثال کیا ہے، منزلت میں کوئی کمی نہیں آتی. بہرحال یہ واقعات ہے جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آئے اور جن کا آج تک جو ہے تمام مسلمان جو ہے یعنی مصیبت اور وہ چیز بھگت رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگارا ہمیں جس طرح تو نے امیر المومنین کے چاہنے والوں میں ذکر کیا ہے، ہمیں آخرت میں بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما اور ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. وصلی اللہ علی محمد وآلہ